والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج جمعہ مبارکہ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی زمین پر فساد مچانے سے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات قرآن اور حدیث پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے، تاکہ اس موضوع کے اعتبار سے ہمیں تقوی کی نہج، اخلاقیات کا پہلو اور دین کی قربت نصیب ہو۔ جو شیطانی افکار اور فطرتیں پیدا ہوتی ہیں، ان شیطانی افکار اور فطرتوں سے ہمیں بچنے اور ان کو سمجھنے اور پھر ان گندی ملامتوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی توفیق اور سعادت نصیب ہو جائے۔ ہمارے اساتذہ اکرام فرمایا کرتے تھے، انسان اس وقت تک اچھائی کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اچھائی کا اور اس کی حقیقتوں کا پتہ نہ چل جائے، اور انسان اس وقت تک برائی سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اسے برائی کی
اس کی گندگی کی اور اس کی آنے والی ملامتوں کی حقیقت سے وہ واقف نہ ہو جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، آج ہم معاشرے میں بالخصوص امت مسلمہ میں ان چیزوں کو کثرت سے پا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ دن بدن نئے نئے انداز کے فسادات میں، مفسدات میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جبکہ گرچہ کہ فساد انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس فطرت کو شیطانی شر سے ہمکنار کیا اور کہا کہ جب انسان اس فطرت پر غالب آ جائے گا، اس فطرت پر اپنی دینی طبیعت کو غالب کر لے گا، اس فطرت فساد پر انسان جب اپنی اچھائیوں کو غالب کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے مخربین میں اس کا شمار کر دیا جائے گا۔ لیکن جب یہی گندی فطرت انسان کی اچھی طبیعتوں پر غالب ہو جاتی ہے، یہ فساد مچانے والی طبیعت جب انسان کی نیکی والی فطرت پر غالب ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذابات اور دردناک المناک لعنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طبیعت والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ گویا کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کلوا واشربوا من رزق اللہ، اے میرے بندو کھاؤ اور پیو جو کچھ تمہارے رب نے تم کو دیا ہے، جتنی چیزیں تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کی ہے ساری حلال چیزوں سے استفادہ کرو، جتنی تمہارے رب نے تمہارے لیے پینے کی اجازت دی ہے وہ ساری پینے کی چیزوں سے تم استفادہ کرو، تمہارے رب تمہارے ان کھانے اور پینے کی چیزوں کا تم سے کوئی حساب نہیں پوچھے گا۔ حلال جو چیزیں ہیں برابر تم کھایا اور پیا کرو، تمہارے لیے جو چیزوں کو پاک کر دیا گیا ہے برابر ان چیزوں کو کھاؤ اور پیا کرو، لیکن وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، خبردار ہے میرے بندو، زمین میں فساد نہ مچانا، زمین میں جھگڑے نہ کرنا، اس زمین پر جہاں تم کو بھیجا جا رہا ہے یہاں لڑنے جھگڑنے کے لیے، رشتہ داریوں کو توڑنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ بدترین سلوک کرنے کے لیے، بد اخلاقی کرنے کے لیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے لیے یا امت مسلمہ کے ساتھ بدبختی کرنے کے لیے تم کو نہیں بھیجا جا رہا ہے، بلکہ زمین میں تمہیں بھیجنے کا بس ایک مقصد ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر بھیجے گئے ہو، اللہ کی بندگی کے لیے زمین پر بھیجے گئے ہو، قانون اسلام کے نفاذ کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے منصب کی تکمیل کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تم کو بہترین امت بنا کر قیامت کی صبح تک آنے والی تمام مذہب والوں کے لیے اور ابتدا سے لے کر اس وقت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے تمہیں ایک مشعل راہ اور راہ نجات کا پیکر بنا کر بھیجا گیا ہے، بہترین امت تم کو بنایا گیا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کے اسوا سے ایسی مثال قائم کر دو کہ تم کو دیکھنے والا اپنے اندر خوبیاں ہی خوبیاں دیکھتا چلا جائے، اپنی جو تمہاری جو زندگی ہے اس سے اس کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا چلا جائے۔ تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم انسانیت کے ایسے پیکر بن جاؤ جو انسانیت کی راہ چھوڑ چکا ہے، وہ تم کو دیکھ کر انسانیت کی راہ پر گامزن ہو جائے، وہ انسانیت کی راہ اختیار کر لے، وہ بندگی خدا کا پیکر بن جائے اور غلامی مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے۔ تم کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کہا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اے میرے بندو زمین میں فساد برپا نہ کرنا، زمین میں لڑائی جھگڑے فتنے نہ کرنا، زمین کے اندر اختلافات اور نفرتوں کی ہواؤں کو عام نہ کرنا۔ اللہ رب العزت اپنی قیامت تک آنے والے سارے بندوں کے لیے یہ اعلان جاری فرما دیا ہے۔
تو معزز سامعین کرام، اب آپ غور کرتے چلیں، آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مقدس ذات کریمہ کو دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ طبرانی شریف کی ایک حدیث ہے، آقائے نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑنا جھگڑنا فتنے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ظلمن کسی کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ناحق کسی کا قتل کرنا، کسی کا مال لوٹنا، یا کسی کے لیے جو ہے نعوذ باللہ تکلیفوں اذیتوں کے سامان جمع کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مسلمان کو ڈرایا، ظلمن ناحق کسی مسلمان کو ڈرایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ امن واپس اس سے لے لے اور اللہ اس کو اپنی ہیبت و جلال میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ کا یہ حق ہے، جو دنیا میں اللہ کے بندے کو ڈرائے گا، بروز محشر اللہ اس کو ڈرائے گا، اللہ اس سے امن چھین لے گا، اللہ اس کے سکون و اطمینان کو ختم کر دے گا بروز محشر۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کو ڈرائے گا، جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ نعوذ باللہ گندی گندی جو ہے اذیتوں والی حرکتیں کرے گا، اللہ رب العزت بروز محشر اس کے اوپر جو ہے اپنے امن کو واپس لے لے گا اور اس پر اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنی ہیبت کو اللہ اس پر طاری فرما دے گا۔ غور کیجئے اسلام کی اس تعلیمات کو۔ اور آج میرا وجدان اور ایمان یہ کہتا ہے اسلام کسی مسلمان کے کردار کی وجہ سے دنیا میں عام نہیں ہوا۔ آج کے ہمارے دور کے جو مسلمان ہیں، میں ان کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، بلکہ اسلام آج پوری دنیا میں اپنی حقیقت اور اپنے مقام، اپنے رتبے اور اپنی عظمت کو کافروں، یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مذہبی لوگوں میں جو اپنا مقام منوا رہا ہے، تو اسلام کے اسی قانون نے اسلام کو قیامت تک کے لیے ممتاز فرما دیا ہے۔ اسلام کا یہ قانون ہے، پوری کائنات کا نظام آپ لے لیں، کہیں پر بھی ڈرانے پر آپ کو کوئی تنبیہ، کوئی گرفت کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہاں پر بتلایا جا رہا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اے دنیا میں مومنوں کو ڈرانے والوں خبردار ہو جاؤ، بروز محشر اللہ تم کو ڈرائے گا، اللہ تم پر اپنی ہیبت طاری کر دے گا، اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحشت تم پر جاری ہو جائے گی۔ معزز سامعین، پھر اس کے بعد اور آگے دیکھیں، نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص آئے، ایک عورت اور ایک مرد، دونوں آپس میں زوج اور زوجہ تھے، آ کر حضور سے اپنا جو آپس میں جھگڑا ہوا تھا وہ جھگڑا بیان کرنے لگے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیے، چنندہ گھر بچے ہوئے ہوں گے جن میں یہ جھگڑا نہیں پایا جاتا، بس چند گھر بچے ہوئے ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مرد اور ایک عورت جو بیوی اور شوہر تھے آئے اور آ کر اس کرنے لگے، یا رسول اللہ فلاں موضوع پر، فلاں بات پر، فلاں وقت پر ہمارے درمیان جھگڑا ہوا۔ تو نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم دو جھگڑ رہے تھے اور تم نے ایک دوسرے سے جدا ہونے کا جھگڑے کے بعد جو ارادہ کر لیا، تم کو معلوم ہونا چاہیے وہ جھگڑا تم نہیں کر رہے تھے، وہ ارادہ تم نہیں کر رہے تھے، تمہارے اس جھگڑے میں، تمہارے ان ارادوں میں شیطان شامل تھا۔ تمہارے جھگڑے اور تمہارے تفریقے سے شیطان کو حد سے زیادہ مسرت ہوتی ہے۔ مسلمان نہیں لڑتا، مومن نہیں جھگڑتا، جب مومن جھگڑتا ہے تو اس وقت مومن پر شیطان کا شر غالب آ جاتا ہے۔
شیطان کا اثر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، آج ہماری طبیعتوں میں ہم دیکھتے چلے جائیں، آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے فرمایا شیطان خوش ہو رہا ہے تمہارے جھگڑوں کو دیکھ کر، تمہارے تفریقوں کو، تمہارے توڑنے کو، تمہارے بگڑنے کو دیکھ کر شیطان خوش ہو رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، مومنوں کو لڑا کر شیطان مسرور ہوتا ہے، اور اگر اس وقت مومن یہ سوچ لے کہ اس وقت جو مجھ پر غصہ آ رہا ہے، جو میں جھگڑا کر رہا ہوں، جو یہ طبیعت میں شرارت آ رہی ہے، جو یہ طبیعت کے اندر جو ہے گندگی پیدا ہو رہی ہے، اگر اس وقت مومن یہ سوچ لے کہ یہ شیطان کے شر کی وجہ سے ہے، یہ شیطان کی بدبختی کی وجہ سے ہے، یہ شیطان کی شرارت کی وجہ سے ہے، اور اسی وقت مومن بے ساختہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر پڑھنا شروع کر دے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مومن شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، اور مومن اس جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ مومن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے امن میں آ جائے گا، اور اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما دے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث شریف جو ابن ماجہ شریف کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا شخص افضل ہے؟ حضور سے پوچھا گیا، آج ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہوں، میں سب سے زیادہ عظمت والا ہوں، میں سب سے زیادہ عابد و زاہد متقی پرہیزگار ہوں۔ اب رسول اللہ سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا شخص سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل اور زبان صاف ہو وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ جس کا دل بھی صاف ہو، زبان بھی پاک ہو، وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ زبان کا پاک ہونا یعنی سچا ہونا، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ جو زبان سے جھوٹ نہ بولے وہ فضیلت والا ہے، جو زبان سے گالی گلوچ نہ کرے وہ فضیلت والا ہے، جو زبان سے تانا لعن نہ کرے وہ فضیلت والا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یا رسول اللہ یہ دل کا صاف ہونا یہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو پاک باز اور پرہیزگار جو دل ہوتا ہے، جو دل نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے، اس دل کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ وہ دل کبھی گناہ کرنا پسند نہیں کرتا اور سامنے والے کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ یہ دل والا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ جس کا دل گناہ کرنا پسند نہ کرتا ہو وہ فضیلت والا انسان ہے، جس کا دل لوگوں کو تکلیف دینا پسند نہ کرتا ہو وہ دل اللہ کی نظر میں فضیلت والا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے چلے جائیں، بعض موقعوں پر تو کروڑوں کروڑوں روپوں کی ملکیتوں کو لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ اپنی گندگی اور اپنی بدبختی کا شکار بنا لیتے ہیں، کروڑوں روپیوں کی ملکیتوں کو، چاہے وہ مال کسی مسلمان کا ہو، چاہے وہ مال کسی غیر مسلمان کا ہو، چاہے وہ مال کسی بھی انسان کا ہو۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلمان کے مال کو بھی بغیر کسی اذیت، بغیر کسی حق کے تکلیف پہنچاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے اگر تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کے دربار میں وہ غیر مسلمان کے مال کو تکلیف پہنچانے کا حساب بھی اللہ کے دربار میں مسلمان کو دینا پڑے گا۔ ہم مسلمان ہیں تو یہ نہیں کہ ہم کسی جو ہے نعوذ باللہ غیر کے مال کو ہڑپ کر سکتے ہیں، یا غیر کے مال کو ہم جو ہے نعوذ باللہ جیسا چاہے ویسا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسا قانون ہرگز نہیں بنایا ہے، شریعت میں ایسی کہیں پر بھی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اپنے مال کی جتنی حفاظت کرنی ہے، پڑوسی اگر غیر مسلمان ہو اس کے مال کی بھی اتنی ہی حفاظت کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر آپ ایک اور حدیث پاک دیکھیں،
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ہدایت حاصل کرنے کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوتی، ہدایت حاصل کرنے کے بعد ہرگز کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی، مگر ہاں وہ قوم ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہو جاتی ہے جو قوم آپس میں جھگڑے کرنا اپنی طبیعت بنا لیتی ہے، ہدایت کے بعد بھی ان کے لیے گمراہی ہے۔ کون سی قوم؟ جو آپس میں جھگڑے کرنا، آپس میں فساد مچانا، مسلمان کے لیے جو ہے گلے کاٹنے کی بات کرنا، مسلمان کے لیے نعوذ باللہ لمحوں میں کفر کے فتوے لگا دینا، مسلمان کے لیے نعوذ باللہ صرف اپنی طبیعت، اپنی مزاج، اپنی خوشی کے خاطر مسلمان کی عزتوں، ان کی عظمتوں اور ان کی نیکیوں، ان کی دیانتداریوں یا ان کی گھر کی عورتوں پر بغیر کسی وجہ کے حملہ کرنا، انگلیاں اٹھانا، زبان درازی کر دینا۔ اللہ رب العزت ایسی قوم اگر ہدایت پہ بھی آ جائے تو اللہ پھر سے اس کو گمراہی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اتنی بڑی بدبختی کی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں، آپ دیکھتے چلے جائیں، کسی کی بھی بچی نعوذ باللہ جوان بیٹی ہے، باہر روڈ پر دی گئی، ہمارے منہ کو، زبان کو جو جیسی باتیں ہیں ویسی بولتی چلی جاتی ہیں۔ نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اگر کسی عورت پر تہمت لگا دے، الزام لگا دے، گندا الزام لگا دے، تہمت باندھ دے، اس کا وہ تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ گناہ اپنا بیٹا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ اس تہمت لگانے پر ہوتا ہے۔ بیٹا ماں سے زنا کرنے پر نعوذ باللہ جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، کسی شریف عورت پر تہمت لگانا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ آج معاشرے میں دیکھتے چلے جائیں، ہم زبان اٹھاتے ہیں، تارخ کو لگا دیتے ہیں، ہمیں کوئی کسی سے تعلق نہیں، نہ کسی کی بیٹیوں کی عزتوں کا ہمیں کوئی تعلق ہے، نہ کسی کی ماں کا عزت کا ہمیں کوئی تعلق ہے، بس زبان اٹھا دی لگا دیے۔ خیر باہر کے لوگوں کو نہیں لگاتے ہوں گے، باہر والا گلا پکڑتا ہے، مارتا ہے، منہ پھوڑتا ہے، خاندان میں لگاتے ہوں گے، اے ان کی بیٹی ایسی ہے، ان کی بیوی ایسی ہے، ان کی ماں ایسی ہے، نعوذ باللہ ایسا الزام جس نے لگایا، اگر وہ عورت نعوذ باللہ اس الزام کی مستحق نہیں تھی تو یہ الزام لگانے والا دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہوگا، سب سے بڑا، اس سے بڑا گنہگار اور کوئی نہیں زمین پر۔ یہ فساد مچانا، الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ بھی ایک فساد ہے امت کے اندر۔ ناحق کسی سے لڑنا، یہ بھی ایک فساد ہے امت کے اندر۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے سامنے بس کسی کا ذکر نکلتا ہے، ہمارے اندر حسد، جلن، بغض، کینہ، کپٹ اتنا زیادہ ہے، ہم کسی کی تعریف سننا تک برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے اگر چار لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ کی دل اور طبیعت اس کی تعریف سننا آپ کو برداشت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، کینہ اور کپٹ بھرا ہوا ہے، بغض ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، امام اعظم سے پوچھے ان کا کردار کیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس شخص کو ہرگز برا نہیں کہوں گا جس میں 99 برائیاں ہیں، میں اس شخص کو ہرگز برا نہیں کہوں گا جس کے اندر 99 برائیاں ہیں، اور اگر اس میں ایک اچھی ہے، اچھائی ہے تو میں اسے اچھا ہی کہوں گا۔ پورے شاگرد پریشان ہو گئے، بولے حضرت جس میں اتنی کثرت سے برائیاں ہیں آپ برا نہیں کہتے، اور ایک اچھائی ہے تو آپ اس کی اچھائی کو بیان کرتے ہیں؟ تو کہے ہاں، کیونکہ برائی پہ نظر رکھنا یہ مومن کا کام نہیں، اچھائی پہ نظر رکھنا مومن کی شان ہے۔ امام اعظم نے یہ درس دیا ہے، جن کے ماننے والے ہیں آج ان کے نقش قدم ہم کو چلنے کی ضرورت ہے، اور ہم ایک شخص کے اندر 1000 خوبیاں دیکھتے ہیں
پیچھے ڈال دیتے ہیں. ایک بیچارے کی غفلت یا برائی جان بوجھ کر مل جائے، بس اس کو لے کر سارے عالم میں اس کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں. یہ مسلمان کی علامت نہیں، یہ مومن کی علامت. مومن ایسا نہیں ہوتا. برائی بیان کرنے والا مومن نہیں ہوتا، بدبختی بیان کرنے والا مومن نہیں ہوتا، رشتوں کو توڑنے والا مومن نہیں ہوتا، سامنے والے کو ذلت و رسوائی کے کٹ گھرے پر کھڑے کرنے والا مومن نہیں. مومن تو وہ ہے برائیوں کو ڈھانپتا ہے، اچھائیوں کو بیان کرتا ہے. مومن تو وہ ہے گندگیوں کو چھپاتا ہے، اس کی شان، اس کی خوبی، اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا. میں ایک مثال گھریلو معاملے میں دیتا ہوں، آپ زندگی کے ہر موڑ پر اسی مثال کو لیتے ہوئے انشاءاللہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. زندگی کے ہر ماحول میں، ہر انسان کے ساتھ، ہر رشتے کے ساتھ، ہر جگہ آپ جو ہے اس مثال کو مد نظر رکھ کر ہی معاملہ کریں. انشاءاللہ میرے آقا کی نالن پاک کے صدقے میں آپ کو اور مجھ کو ہدایت والی راہ نصیب ہو جائے گی. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، نوجوان آیا. آ کر بس بیٹھا، سامنے حضرت کا چہرہ دیکھا، رونے لگا، زار و خطار آنسواں جاری ہو گئے. تو اس بزرگ نے اس نوجوان سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضرت میں اپنی ازدواجی زندگی کے لیے شادی سے پہلے بڑا بے چین تھا، لیکن جب سے میری ازدواجی زندگی شروع ہوئی، روز اول سے میری زندگی میں فتنہ ہی فتنہ، فتنہ ہی فتنہ، فتنہ ہی فتنہ، شرارت ہی شرارت چلتی چلی جا رہی ہے. اور آج رات ہم اس نوبت پر آ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے گھر چلے جائے گی، میں اس سے تعلق اور رشتہ توڑ لوں گا. جبکہ میں نے کبھی ایسا ارادہ نہیں کیا تھا کہ ہمارے درمیان میں اتنا بڑا فتنہ ہو، ہمارے درمیان میں اتنی بڑی بدبختی آ جائے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا، اور مجھے خیال ہے میرے ان پیارے بچوں کا جو ہماری جدائی کی وجہ سے جن کی زندگیاں تباہ ہونے والی ہیں. اس لیے میں بڑا پریشان حال ہوں، اور اس پریشانی کو جو ہے اپنے آنسوؤں کے ذریعے بیان کر رہا ہوں. تو حضرت نے کہا، بیٹا سچے دل سے بتا، کیا تو اس رشتے کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے یا توڑنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں حضرت، میں اس رشتے کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہوں، میں توڑنا نہیں چاہتا. لیکن کیا کروں، میری بیوی کے اندر اتنی گندی عادتیں، اتنی بری عادتیں ہیں جو مجھے ہرگز پسند نہیں ہے. میری طبیعت اس کی گندی عادتوں کو پسند نہیں کرتی، اس کی گندی ملامت والی چیزوں کو میری طبیعت کبھی پسند نہیں کرتی. اس لیے بس وہ کرتی ہے، میں اسے ٹوکتا ہوں، وہ مجھے جواب دیتی ہے، پھر میں اسے کچھ کہتا ہوں، پھر وہ مجھے کچھ کہتی ہے. بات یہاں تک کہ بات بڑھتے بڑھتے بد زبانی، بد کلامی، اور حد ہے کہ بعض مرتبہ ہاتھ بھی اڑ جاتا ہے. تو حضرت قبلہ نے اس سے کہا، دیکھ اگر تو رشتے کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے تو ایک نسخہ میں تجھے دیتا ہوں، اس پر عمل کر لے، تیری زندگی کے اندر آئے ہوئے سارے بگاڑ ختم ہو جائیں گے. کہا تمہارے رشتوں کے ٹوٹنے میں سب سے بڑی وجہ تیری نگاہ کا قصور ہے. حضرت بتا رہے ہیں، کہا قصور تیری نگاہ کا ہے. پوچھا حضرت میرا کیا قصور ہے؟ بولے بدبخت، تو نے اپنی بیوی کی ساری برائیوں پر ہی نظر رکھی، اس کی غلطیوں پر نظر رکھی، اس کی خامیوں پر نظر رکھی، اس کی خطاؤں پر نظر رکھی، اس کی جو ہے کوتاہیوں پر تو نے نظر رکھا. اور اے بدبخت، تو سچے دل سے بتا، کیا تو نے کبھی اپنی بیوی کی ان اچھائیوں پر بھی نظر کیا جس کو وہ دن کے 24 گھنٹے میں اپنی زندگی میں گزارا کرتی ہے؟ تھوڑی دیر سوچ کر جواب دیا، حضرت نہیں. کل سے ایک کام کر، اپنی ساری نظر کو بدل لے. جتنی تو برائیوں پر نظر کرتا تھا اور برا دیکھنے کے بعد تجھے غصہ آتا تھا، اس غصے کا تو اظہار کرتا تو تیرا رشتہ ٹوٹنے پہ آ گیا. کل سے تو اچھائیوں پہ نظر کر اور اچھائیوں پہ تعریف کرتا چلا جا، پھر تیرا رشتہ جڑتا جڑتا چلا جائے گا. جیسے ہی بزرگ نے اس کو نسخہ بتایا، گھر گیا،
بڑا مسرور ہو گیا. گھر جا کر جو ہے بیوی سے کہنے لگا, اتفاق کی بات تھی, بیوی صبح صبح پانی نہا کر آئی, کہا ماشاءاللہ آج آپ پانی نہائی بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے. پھر اس کے بعد دسترخوان بچھائی, کھانا نکالی, پھر کہا بیوی سے ماشاءاللہ آج آپ نے بڑا اچھا کھانا پکایا, اچھا سالن پکایا, بہترین آپ نے جو ہے ڈش بنائی ہے. پھر اس کی تھوڑی دیر بعد ہوئی, بچے جو ہے تیار ہو کر اسکول مدرسہ جانے لگے, تو اس نے کہا ماشاءاللہ آپ کتنی ہونہار ہیں, وقت پہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے اور پابندی کے ساتھ اسکول کو روانہ کرتی ہے. جیسے ہی اچھائیاں بیان کرتے کرتے 2 دن 3 دن کے اندر ایسی محبت پیدا ہوئی, جہاں رشتہ ٹوٹنے والا تھا وہاں رشتہ ہمیشہ کے لیے پھر سے قائم ہوتا ہوا نظر آیا. اللہ والوں کا دیا ہوا یہ نسخہ ہے کہ لوگوں, زندگی کو درست کرنا چاہتے ہو تو خامیوں پہ نظر نہ رکھو, زندگی تباہ ہو جائے گی, مردود ہو جاؤ گے. زندگی سے نہ خوشی ملے گی, نہ آخرت میں کوئی ساز و سامان میسر آئے گا, نہ اللہ کی نعمت ملے گی, نہ اللہ کا فضل ملے گا. اگر زندگی اور آخرت کو خوشنما بنانا چاہتے ہو تو برائیوں پر نہیں اچھائیوں پر نظر رکھو. یہ صوفیہ اکرام کا طریقہ ہے, یہ رسول اور اصحاب رسول کا طریقہ ہے, یہ قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے. یہ مزاج اسلام کی دی ہوئی مزاج ہے. اسلام برائی پر نظر رکھنے کی کسی کو دعوت نہیں دیتا, اچھائی پر نظر رکھنا یہ مومن کی پہچان قرار دیا گیا ہے. اچھائی پر نظر رکھیں. ایک انسان کے اندر سینکڑوں اچھائیاں ہیں. ہم اگر نظر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور برائیوں پہ ہم جو ہے نعوذ باللہ نظر رکھیں, تو پھر دیکھیں ہمارے ہاتھ برائی ہی ہاتھ میں آئے گی, کچھ اچھا نہیں ملے گا. اور آج نعوذ باللہ من ذالک, میں بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں, آج ہماری گندگی اس قدر بڑھتی چلے گئی, اس قدر بڑھتی چلے گئی. ہم عام پہلے اپنے دوستوں کی برائیوں پہ نظر رکھتے تھے, بڑھتے بڑھتے محلے والوں کی برائیوں پہ ہماری نظر جانے لگی. پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے ہمارے اپنے ماں باپ جس نے ہم کو کھلا پلا کر بڑا کیا, وہ برائیوں پر ہم نظر ڈالنے لگے, ان کے اوپر الزام اور تہمت باندھنے لگے, کمپیئر کرنے لگے. دیکھو دوسرے کا باپ ہے, وہ کتنا اچھا خیال کرتا ہے اپنی اولاد کا, اور تم ہو ہمیشہ برا کہتے ہو. اپنے والد کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرنے لگے, اتنے بدبخت ہو گئے ہم. اپنی ماں کو گرا کر دوسروں کی ماں کی اچھی مثال دینے کی کوشش اور جرأت کرنے لگے ہم. اپنے بھائیوں کی بدبختی بیان کرنے لگے, دوسرے بھائیوں کی عظمت بیان کرنے لگے ہم. جب یہ گندگی دلوں سے اور بڑھتی چلے گئی تو اللہ نے ان کو اور برے راستے کی طرف, اللہ نے ان کو ڈھیل دی, وہ اور برے راستے کی طرف چلے گئے. حد یہ ہو گئی, دنیا کے بڑے بڑے مشہور و معروف علماء, اولیاء اللہ جن کے بارے میں سوچنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے, بدبخت طہارت کا طریقہ نہیں جانتا, اولیاء اللہ اور علماء کی ذاتوں پر بھی انگلی اٹھانا شروع کر دیا ہے. کدھر علماء کا مقام, کدھر یہ ادنا درجے کا انسان, کدھر اولیاء اللہ کی باتیں, کدھر یہ ادنا درجے کا آدمی. یہ انسان کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے. دیکھتے ہیں کب تک بیان کرتا ہے, دیکھتے ہیں کب تک تو برائی بیان کرتا ہے, دیکھتے ہیں کب تک تو گندگی بیان کرتا ہے. کرتا جا, جب خدا کی گرفت آئے گی, پوری کائنات ملے گی تو بھی کسی کو نہیں بچا پائے گی. انسان کے خوف سے نہیں, خدا کے خوف سے آج مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے. خدا کے خوف میں مسلمان کو آنے کی ضرورت ہے. مسلمان کو آج معاشرے کے اندر ہونے والی تباہی سے مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے, اور وہ معاشرے کی تباہی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں پر جھگڑالو زندگی, جھگڑالو عادتیں ہم نے مسلط کر دی ہے. اللہ معاف کرے. معزز سامعین کرام, اگر کسی مسلمان کی گفتگو سے کسی مسلمان کی عظمت, عزت اور اس کی شان میں فرق پیدا ہو جائے, اس کی عزت و عظمت گھٹ جائے, تو ایسی گفتگو کرنے والا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں لعنتی ہے. ایسی گفتگو کرنے والا مسلمان
اللہ کی بارگاہ میں لعنتی. اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کہ ہم نے کہا رے بھائی ماشاءاللہ وہ صاحب کے بارے میں ہم نے سنا نا 10 حج کیے ہیں, بہت زیادہ دولت مند ہیں, 10 حج کیے ہیں. 4 دوست آپس میں کھڑے ہیں, ایک دوست اس کی اچھائی کو بیان کر رہا ہے, بیچارہ 10 حج کیا. اب 3 کا کام ہے ماشاءاللہ بھائی اللہ کا شکر. بھائی اگر آپ کو کچھ اچھائی نہیں بیان کرنا تو خاموش ہو جاؤ, ماشاءاللہ بھی مت بولو, اچھا انسان ہے بھی مت بولو, خاموش بیٹھ جاؤ. لیکن 3 میں سے ایک بول دیا چپ بیٹھو یارو, پورے حرام کے پیسے لا کے کرا سو ہے. یہ دوزخیوں کی علامت ہے, یہ مومن کی شان نہیں, یہ دوزخیوں کی علامت ہے. میرے پیر حضور سیدنا خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا حضرت فلاں مشائخ صاحب کے بارے میں نے یہ سنا ہے. ابھی اتنا ہی بولا, حضرت جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھے, اس کا کان پکڑ کے مسجد کے باہر لے کے آ کے چھوڑ دیے. آئندہ سے میری مجلس میں نہیں آنا بلکہ بڑھا دی حضرت اس کو. پورے لوگ اب حضرت سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتے کیا بول رہا تھا, کیا بولنے والا تھا. پوچھے اس سے پوچھے جس کا کان, کیا ہوا میں حضرت کیوں تجھے بڑھا دیا؟ نہیں میں وہ فلاں مشائخ صاحب کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا, ان کی برائی تھی, وہ سنانا چاہ رہا تھا تو حضرت غصے میں آ گئے. اللہ والوں کی یہ علامت ہوتی ہے, کسی کی غیبت, کسی کی برائی سننا بیان کرنا پسند نہیں کرتے. یہ مومن کی شان ہے میرے بھائی. یہ کلچر جو یہ فرشتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, یہ جو صفات ہے یہ عرش پہ رہنے والوں کی بیان نہیں ہو رہی ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی صفت بیان ہو رہی ہے. جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے وہ غیبت اور چغلی بیان کرنا تو دور کی بات ہے, سننا بھی پسند نہیں کرتا, سننا بھی پسند نہیں کرتا. آج ہمارے پاس آپ یقین جانیے ہم تو اتنے ان محفلوں میں مست ہو چکے ہیں, 2 گھنٹے سے ایک صاحب مجلس میں 4 لوگ مل کے بیٹھے, پھر اس کے بعد باہر نکلا, پوچھے کیا میاں کیا بات ہو رہی تھی؟ بس ایسی چل رہا تھا بولے بات چیت. یعنی کہ ان کو اپنی گفتگو کا شعور تک نہیں ہے, وہ اچھی گفتگو کر رہے تھے یا بری گفتگو کر رہے تھے. برائی کو برا تک نہیں سمجھ رہا ہے آج کا مسلمان. اتنا دردناک, اتنا المناک وقت آ گیا ہے ہمارے اوپر, اتنا تباہ کن, اتنا ہلاکت خیز زمانہ آ گیا ہمارے اوپر. رات ہم سو رہے تھے تو مست سوئے, صبح اٹھ کر اخبار دیکھ رہے ہیں, اللہ کا عذاب دیکھو, 1 گھنٹے کے اندر اللہ نے 1 لاکھ لوگوں کو زمین کے اندر اتار دیا. وجہ کیا تھی آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ کا عذاب جب قوم و ملتوں پر آتا ہے تو انسان جب انسانیت کے دائرے کو توڑ دیتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تباہی و بربادی مسلمانوں کو جب لپیٹتی ہے, تباہی اور بربادی اللہ کی طرف سے جب آتی ہے, مسلط ہوتی ہے, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے بندہ خدا کو بھول گیا نہیں, یہ دوسری وجہ ہے بندہ بندے کے حقوق کو بھول گیا, اس لیے تباہی آ رہی ہے. یہ پہلی وجہ ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج وقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بس اپنی زندگیوں کی تھوڑی سی فکر کریں میرے بھائی. جس طرح ہم کو ہمارے گھر کی فکر ہے, کاروبار کی فکر ہے, تجارت کی فکر ہے, جس طرح اپنی بیوی کی فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, ماں باپ کی فکر ہے, دوست و احباب کی, تھوڑی فکر اپنی ذات کی کریں کہ اس ڈھانچے کو مرنے کے بعد مجھے جنت میں رکھنا ہے یا دوزخ میں رکھنا ہے. بس اتنی فکر کر لیں, انشاءاللہ ساری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا. فیصلہ کر لیں فکر کے ساتھ کہ ہم کو اپنی اس ڈھانچے کو جنت میں رکھنا ہے یا دوزخ کے عذاب کے حوالے کرنا ہے. جنت کے باغات میں اس ڈھانچے کو لے جانا ہے یا اس جسم کو دوزخ کے انگاروں میں, دوزخ کی ہلاکتوں میں, دوزخ کی تباہ کر دینے والی آگ میں اس کو جلانا ہے. اتنی فکر کر لے, انشاءاللہ زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. آج یہ فکر ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے. دیکھیے میرے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کریمہ,
آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، یہ بھی ابن ماجہ شریف کی ہے، فرماتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ جلدی ثواب اس شخص کے نام اعمال میں اتار دیا جاتا ہے، اس شخص کو دے دیا جاتا ہے جو شخص رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ ثواب، نماز پڑھیں گے تو بھی آپ کا ثواب آنے میں شاید تھوڑی دیر لگ جائے، لیکن رشتہ جوڑنے والی حرکت کریں تو شاید میں سمجھتا ہوں حرکت کے ساتھ ہی اللہ نے ثواب کو جوڑ دیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے سب سے جلدی ثواب اس شخص کو دیا جاتا ہے جو رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے۔ کون سا بھی رشتہ ہو، آپ بولیں گے مول صاحب وہ ساس اور داماد کا رشتہ ہے، ہاں وہ بھی رشتہ بھائی، ہر رشتہ جو رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے اس کے لیے ثواب حد سے زیادہ جلدی اترتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ جلدی عذاب اس شخص کے لیے اترتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ جلدی عذاب اترتا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہم کو بچا لے اپنے عذاب سے۔ سب سے زیادہ جلدی عذاب اس شخص کے لیے اترتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، آپس میں دراڑیں پیدا کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف، آپ میرے گھر کو آ کے دعوت نہیں دیے، مجھے فون پہ دعوت دی، اختلاف ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو مجلس میں دکھا، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، رشتے توڑنے کی بات ہو رہی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو رشتے توڑ لیتے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں رشتے توڑنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ میری تو گزارش ہے، میں اپنے آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس مجلس میں کسی کو الگ کر رہا ہوں، میں خود سب سے بڑا سبق آموز، نصیحت آموز خطاب اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم سب مل کر آج ہمارے جتنے رشتے ٹوٹ گئے ہیں ہماری گندی حرکتوں کی وجہ سے یا ہمارے سامنے والے کی گندی حرکت کی وجہ سے، ہم ان رشتوں کو توڑ لیں، کہیں ہم اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں۔ ان رشتوں کو پھر سے جوڑ لیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ رشتہ داریوں میں قطع تعلق نہیں کریں گے نا، رشتوں کو جوڑ لیں، بھائی سے ہو، بہن سے ہو، ماموں سے ہو، چچا خالہ پھوپھو کسی سے بھی ہو، ساس سسر سے ہو یا رشتہ داروں سے، ہر رشتہ دار سے رشتے کو جوڑ لیں۔ رشتہ توڑنے والے اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ معزز سامعین کرام، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بعض لوگوں میں تو اتنی فسادی طبیعت ہوتی ہے، خود تو لڑتے رہتے ہیں، خود گفتگو بھی کچھ ایسی کرتے ہیں، سننے والے آپس میں دو مسلمانوں میں فساد جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں۔ کوئی رشتہ داروں میں فساد پیدا کرتا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے سے، کوئی دوستوں میں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے سے۔ بعض لوگ طبیعت ہوتی ہے، یہاں سے کچھ سنتے ہیں وہاں لے جا کر کچھ لگاتے ہیں، وہاں سے کچھ سنتے ہیں یہاں آ کر کچھ لگاتے ہیں، ہوتی ہے نا ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کی نظر میں ایسی بدبخت قوم بھی تھی جو ہمارے درمیان میں ہوگی۔ آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ نے اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر سے لڑا دے، اس سے شوہر اور اس کے درمیان میں فتنہ پیدا کر دے، یا پھر کسی عورت کو ایسا بہکا دے کہ اس کا اور اس کے غلام کا درمیان فتنہ ہو جائے، اختلاف اور جھگڑا ہو جائے، یا کوئی شخص کسی عورت کو ایسا جھگڑا دے کہ اس کے اور اس کے آقا کے درمیان میں کوئی فتنہ اور جھگڑا ہو گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لے، ایسا آپس میں لڑائیاں جھگڑا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے کہا وہ میرا نہیں ہے۔
میں اس بدبخت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو آپس میں جھگڑے کراتا ہے۔ ارے ہماری تو یہ بات ہونی چاہیے، اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کی برائی بیان کر دے تو ہم بولیں نہیں، ہو سکتا ہے شاید آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے شاید آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں بولا ہوگا، ویسا نہیں کہا ہوگا، یا اس کا وہ مقصد نہیں ہوا، کیونکہ میں اسے جانتا ہوں وہ اتنی برائی نہیں کر سکتا۔ ہم جس کے بارے میں برائی ہو رہی ہے اس کی تائید کرنا، اس کے وکیل بننا چاہیے، بلکہ ہم ججمنٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تم جو بول رہے ہیں ارے یارو میں بھی سنا تمہارے بارے میں اور خطرناک بولا تھا۔ اب اللہ کا فضل کہاں سے آئے گا میرے بھائی بتائیں؟ ہم کفیل بنے، ہم وکیل بنے، ہم فسادی نہ بنے میرے بھائی۔ جو فساد مچاتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ اور دردناک واقعات، مجھے تو ہیبت ہوتی ہے جب یہ دنیا کے واقعات کی طرف توجہ کرتا ہوں، کیسے کیسے المناک واقعات ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ دیکھیے بھائی، غور کیجئے ذرا، بڑے بڑے سورما منٹوں میں اللہ بلا لے رہا ہے، چٹکلی بجانے کی دیر میں ان کی موت ان کو آغوش میں لے رہی، ان کو خبر تک نہیں ہے۔ پھر کیا ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی مارے جا رہے ہیں، وہ لوگ جانتے پانی کب پڑے گا، دھوپ کب نکلیں گی، چاند گہن کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، سورج گہن کب آئے گا کب جائے گا۔ تجھے موت کب آئے گی بدبخت وہ پہلے بول لے، مرنے کے بعد تیرا حشر کیا ہوگا پہلے وہ بیان کر۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ ایک شخص سائنٹسٹ ہے، بعض لوگ بولتے ہیں ہمارے مولانا صاحب سب کو جو ہے دنیا چھوڑو بولتے ہیں، دین کی طرف آ جاؤ بولتے ہیں، متقی پرہیزگار بن جاؤ، جنگلوں کو جاؤ، ایسی تقریر کرتے ہیں مولانا ہمارے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ فیصلہ کرو، جو اچھا ہے آپ اس کی طرف جاؤ۔ ایک شخص سائنٹسٹ ہے، زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی خلاؤں کی حدوں کو گن رہا ہے، آسمان میں اڑان اڑنے کی باتیں کر رہا ہے، زمین میں بیٹھ کر اپنی تعلیمی قابلیت و صلاحیتوں سے پانی کب پڑنے والا ہے، اور اگر پانی نہیں پڑنے والا ہے تو کیا ترکیب سے پانی کو پڑھایا جا سکتا ہے، بارش ہونے کی ترکیب بنا رہا ہے۔ چاند گہن اور سورج گہن کا 6 مہینے پہلے اطلاع اور خبر دے رہا ہے۔ زمین کی سطحوں میں پانی کہاں ہے، کتنا ہے، کب تک ہے، سب بیان کر رہا ہے۔ پلٹ کے آپ اسے پوچھیں تو کب تک جینے والا ہے، خبر ہے کچھ؟ بولے نہیں ہے۔ کیا تو نے اپنی موت کے لیے کچھ تیاری کر لی ہے؟ بولے میں نے کچھ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی، بس سائنٹسٹ بن گیا، خالی دنیا کی ہواؤں میں گم ہو گیا۔ اچھی بات ہے، تو ایسا ہی رہے۔ ادھر آئے ایک بالکل بیچارہ مزدور انسان ہے، نہ ہواؤں کی خبر جانتا ہے، نہ خلاؤں کی فکر رکھتا ہے، نہ سورج گہن کو اس کو خبر ہے، نہ چاند گہن کی اس کو فکر ہے، نہ زمین کے پانی کی اطلاع ہے، لیکن اس کو پوچھے تو کب مرنے والا ہے، وہ کہے گا میں تو کب مرنے والا ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن موت کے آنے کے لیے میں نے ساری تیاری کر کے رکھ لی ہے۔ جب موت آئے میں نے تو تیاری کر لی ہے کہ اے اللہ، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اگر اس لمحہ بلا رہا ہے تو مولا میں تیرے ذکر میں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی بھی میں تیرے لیے تیار ہوں۔ بتائیں اب وہ سائنٹسٹ بہتر ہے یا یہ بیچارہ مزدور بہتر ہے؟ معزز سامعین اکرام، انسان دنیا میں آ کر دنیا میں کھو جانے کا نام کمال نہیں، دنیا میں آ کر دنیا کو دیکھتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کر رب کو پکڑنے کا نام کمال ہے، یہ فضیلت کی بات ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے صدقے اور قربان جائیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس ارشاد مبارکہ سے
ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کسی گناہ پر سزا دینے میں جلدی نہیں ہوگی، بلکہ اسے آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں اس کی سزا نہیں ملتی، اللہ ان گناہوں کو اٹھا کے رکھتا ہے آخرت میں سزا دینے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اٹھا کے رکھے، اور اگر اس گناہگار کو چادر مصطفیٰ میں جگہ نصیب ہو گئی تو اللہ اس کی شفاعت بھی فرما دے، اللہ کو رحم آ جائے تو آخرت میں بھی سزا نہ دے، کسی گناہ پر ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ آخرت میں سزا نہیں دے گا، بلکہ اس کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کی سزا اللہ، ذرا بولیں بھائی، ہیبت ہو رہی کیا؟ یہ ڈرانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، میری نعوذ باللہ میں ڈرانے کے لیے کسی کو نہیں، ہیبت میں ڈالنے نہیں بول رہا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ کے غلام بن کے زندگی گزار لیں، اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے بات بول رہا ہوں۔ ہر گناہ کی سزا اللہ چاہے تو اٹھا کے رکھ لے، آخرت میں عذاب دے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں اللہ ان کو اٹھا کر نہیں رکھتا، بلکہ زندگی میں ہی اللہ اس کی سزا دے دیتا ہے۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ ایک ہے بغاوت کرنا، ایک ہے بغاوت کرنا، اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنا، اپنے شوہر سے بغاوت کرنا، اپنے پیر و مرشد سے بغاوت کرنا، قوم کے علماء سے بغاوت کرنا، اپنے جس مالک کے پاس کاروبار تجارت کر رہے اس سے بغاوت کرنا، جس سے ہم نے ہنر سیکھا اس ہنر والے مالک سے بغاوت کرنا۔ بغاوت کرنا پہلا گناہ، اللہ اس کی سزا دنیا میں دیتا ہے۔ اور دوسرا قطع رحمی، رشتے توڑنے والا، دوسرا یہ شخص ہے جو رشتے توڑتا ہے، اللہ اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا ہی میں اس کے لیے عذاب آ جاتا ہے، رشتے توڑنے والا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، ہم جس کسی کے پاس کچھ ایک لفظ بھی سیکھیں، حضرت علی کے تعلق سے بڑا واقعہ بہت مشہور ہے، بچپنے میں ہمارے اساتذہ اکرام بھی ہم کو سنایا کرتے تھے، ہمارے والد بزرگوار بھی بار بار بیان کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی شخص کو دیکھتے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، یہودی کو دیکھتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی تم تو رسول اللہ کے جانشین ہو، خانوادہ مصطفیٰ سے تمہارا تعلق، اہل بیت اطہار کی جان ہو، تم ایک یہودی کا ادب کیوں کرتے ہو؟ حضرت علی نے کہا میں نے اس یہودی سے ایک بات سیکھی ہے، حضرت علی نے کہا میں نے اس یہودی سے ایک بات سیکھی ہے، بس اسی سیکھنے کی وجہ سے میں اس کی عزت کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اسی سیکھنے کی وجہ سے اس کی عزت کر رہا ہوں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے، ہم اپنے استاذ کے پاس پورا کاروبار، پورا جو ہے فن، پورا ہنر، پوری جو ہے زندگی کی صلاحیت سیکھتے ہیں، حد یہ ہے استاذ کی دکان کے بازو استاد دکان ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی بغاوت ہمارے اندر آ گئی ہے، بغاوت کرنے والا کبھی خوش نہیں رہے گا، نہیں۔ اچھا، اور ایک بات دیکھیں، آج کل بے روزگاری بہت بڑھ گئی۔ ہمارے محلے میں ایک میڈیکل ہال تھا، 2 تھے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، ضرورت تھی 4 کی، 4 ہو گئے۔ لیکن وہ پہلے والے کا جو میڈیکل جس انداز میں چلتا تھا وہ بڑا زور سے چلتا تھا، ماشاءاللہ خوب۔ اب وہ پورے بے روزگار مل کے دیکھ لیے کیا کرنا بھائی، کیا کرنا، کیا کریں کاروبار، کیا کریں، بولے اس کا میڈیکل بہت چل رہا، بہترین کاروبار چل رہا، اس کا گراہ کتنا ہے، گراہ کتنا ہے، کیا کریں گے؟ 5واں ڈالا، 6واں ڈالا، 7، 10 ڈال لیے۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ کچھ کاروبار ہمارا بھی ہو جائے، ساتھ میں بیچارے کا کاروبار بیٹھ بھی جائے۔
اگر ہمارے کاروبار کی نیت سے ہم نے ڈالی تو ہمارے لیے فائدہ ہے، لیکن سامنے والے کے لیے ہم نے بٹھانے کی نیت کری تو ہمارا پورا کاروبار اللہ کے عذاب کے حوالے ہے۔ کسی مسلمان کو بٹھانے کی فکر مسلمان نہیں کرتا، مسلمان کو تباہ کرنے کی فکر مسلمان نہیں کرتا، اور اگر کوئی کر لے تو پھر سوچ لے اس کمائی سے اگر وہ ایک نوالا بھی کھا رہا ہے تو وہ نوالا حلال کا نہیں، دوزخ کے آگ کا نوالا اپنی پیٹ میں نگلتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان کو تباہ کرنے کی فکر کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کو نیست و نابود کرنے کی فکر کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بعض موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اب آپ کی دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے خصوصاً جاتے ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بھائی کاروبار کے لیے آپ دکان میں کپڑا خرید رہے ہیں، تو اب اس کو معلوم ہے کہ گراہک جو پسند کر رہا ہے وہ میری دکان میں نہیں ہے، بازو والی دکان میں ہے، تو اب وہ ایسی باتیں کرتا ہے سننے والے کے ذہن میں خود بخود یہ بیٹھ جاتا ہے کہ بازو کا پورا مال ڈپلیکیٹ ہے، غلط ہے، چوری کا ہے۔ ایسی گندی باتیں کر کے سامنے والے کے تعلق سے نفرت پیدا کر کے اپنا پرانا گندا کپڑا، اس کی مرضی کے خلاف والا کپڑا اس کے اوپر ٹھوپ دیتا ہے، وہ لے جا کر پہن لے، اس کو 200 روپے فائدہ ہوا ہوگا، لیکن وہ 200 اب اس کے لیے حلال کی کمائی نہیں، وہ 200 اس کے لیے دوزخ کے آگ کے نوالے بن کر پیٹ میں جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یہ فساد جو آج امت میں مچ رہا ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم ان فساد سے اپنی حفاظت کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، رشتوں کو نہیں توڑیں گے نا بھائی انشاءاللہ، امت کے اندر ہونے والی بربادیوں، کسی کی برائی مت بیان کرو، یہ برائی بیان کرنے والا بہت گندا انسان ہے، کسی کی برائی مت بیان کرو، بیان کر سکتے ہو اچھائی بیان کرو ورنہ خاموش ہو جاؤ، برائی بولنے کی ضرورت نہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، اور ایسے کام کرنے والوں کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے، آخرت میں پھر ان کا مقام دوزخ ہے۔ امید کہ میرے پیارے بھائی میری اس گفتگو کو صرف اپنے سینوں تک محفوظ نہیں رکھیں گے، بلکہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی میری اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ